حکمران اتحاد کے آصف زرداری بھاری اکثریت سے ملک کے صدر منتخب، مجموعی طور پر 411 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں 255 ووٹ ملے، جبکہ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار محمود اچکزئی 119 ووٹ لے سکے۔ پولنگ کا عمل پارلیمنٹ ہاؤس اور صوبائی اسمبلیوں میں صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہا۔ سینیٹرز اور اراکین اسمبلی نے خفیہ رائے شماری کے ذریعے اپنے اپنے امیدوار کو ووٹ ڈالا۔ جے یو ایف اے، جماعت اسلامی، تحریک لبیک اور حق دو تحریک نے انتخابی عمل کا بائیکاٹ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مبارکباد۔ آصف زرداری ملک کے 14ویں صدر کی حیثیت سے کل حلف اٹھائیں گے۔ ہارنے والے سنی اتحاد کے امیدوار محمود اچکزئی کہتے ہیں کہ پہلی صدارتی الیکشن میں کوئی ووٹ خریدا گیا نہ بیچا گیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، پاکستان کی عوام نے ایک پارٹی کو ووٹ دیا، ہم نے مل کر مسائل حل کرنا ہے۔ حمایت کرنے پر تحریک انصاف کا مشکور ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ دل کرتا ہے آپ کو ووٹ دیں، لیکن ہم مجبور ہیں۔ بلوچستان اسمبلی سے حکومتی امیدوار آصف زرداری کو 47 ووٹ ملے۔ سنی اتحاد کے محمود اچکزئی کو ایک بھی ووٹ نہ ملا۔ سندھ اسمبلی میں آصف زرداری نے 58.52 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے۔ محمود اچکزئی کو 3.48 ووٹ ملے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں حکومتی امیدوار آصف علی زرداری نے 7.62 ووٹ حاصل کیے۔ سنی اتحاد کے محمود اچکزئی نے 40.8 ووٹ لیے۔ پنجاب اسمبلی میں آصف زرداری کو 43.15 ووٹ ملے۔ محمود اچکزئی نے 17.54 ووٹ لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے پولنگ کے آغاز کے کچھ دیر بعد ہی ووٹ کاسٹ کیے۔ نواز شریف نماز کے وقفے کے بعد ووٹ ڈالنے آئے۔ آصف علی زرداری نے مخالف امیدوار محمود خان اچکزئی سے مصافحہ کیا۔ مہمانوں کی گیلری میں بیٹی آصفہ بختاور اور داماد سے گلے ملے، پیار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب اسمبلی میں ووٹ کاسٹ کیا۔ آصف زرداری کی پارلیمنٹ ہاؤس آمد پر میڈیا سے گفتگو، کہا 18ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ نے کی، ہم نے صرف ایڈوائز کیا، اب بھی جو ہوگا پارلیمنٹ کرے گی۔ بلوچستان ہمیشہ آصف علی زرداری کے دل کے قریب رہا۔ آصف علی زرداری کے دورے کے دوران صوبے کے مسائل ان کے سامنے رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو، کہا آصف علی زرداری کو ووٹ دینے پر نیشنل پارٹی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی تمام اکائیوں کو ساتھ لے کر چلنے پر یقین رکھتی ہے۔ شرجیل میمن کہتے ہیں آصف علی زرداری چاروں صوبوں کو جوڑیں گے، تمام اداروں کو ساتھ بٹھائیں گے۔ ملک کو آگے چلانا ہے تو نفرت اور الزام کی سیاست کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ آئینی عہدوں پر غیر آئینی طریقے سے آنا جمہوریت کا مذاق۔ ملکی وسائل پر قابض 2 خاندان اب عہدوں پر بھی قابض ہو گئے۔ تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر خان کی پیپلز پارٹی اور نون لیگی قیادت پر کڑی تنقید۔ عمر ایوب بولے، محب وطن ہونے کا سرٹیفکیٹ کسی کے پاس نہیں، ادارے کے خلاف بات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ سینیٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے حکم امتناع کے باوجود مخصوص نشستوں پر حلف لینا افسوسناک، فیصلہ آنے تک صدارتی الیکشن متنازع تصور ہوگا۔ رانا آفتاب نے کل حلف اٹھانے والوں کو اجنبی قرار دے دیا۔ آصف علی زرداری نے پہلے بھی پارلیمنٹ کو بااختیار بنایا، اس بار بھی ان سے ایسی ہی امید ہے۔ رانا ثناء اللہ کی سنو نیوز سے گفتگو، کہا اپوزیشن سے ان کے رویے کے مطابق سلوک ہوگا۔ مفاہمت کے حوالے سے آصف علی زرداری کا بڑا نام ہے، توقع ہے سیاسی صورتحال کو بہتر بنانے میں کردار ادا کریں گے۔ پنجاب میں اس مرتبہ چیلنجز زیادہ ہیں، لیکن ترقیاتی کاموں کا اپنا ہی ریکارڈ بہتر بنائیں گے۔ نواز شریف کی وزیر اعظم کو جلد کابینہ تشکیل دینے کی ہدایت۔ مشاورتی اجلاس میں کہا کہ منشور پر عمل درآمد شروع کریں، عوام کو ہم سے بہت توقعات، مہنگائی میں کمی ناگزیر۔ نون لیگی رہنماؤں کی پیپلز پارٹی کو بھی وفاقی کابینہ میں شمولیت پر قائل کرنے کی تجویز۔ شہباز شریف، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ اور دیگر کی شرکت۔ خواجہ آصف، رانا تنویر اور عطا تارڑ بھی شریک ہوئے۔
अब झूठ, इल्जामात और प्रोपोगेंडा बर्दाश्त नहीं करेंगे। शानदाना गुलजार ने मरीम नवाज के खिलाफ नामुनासिब बात की। जिले शाह की मौत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। जिले शाह के कत्ल का इल्जाम पीटीआई के लोगों पर है। अज़मा बुखारी का रद्द अमल, कहा शानदाना गुलजार को अब FIA की इंक्वायरी में सबूत देना होंगे। रमजान पैकेज के थैलों पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाना हमारी मजबूरी है। नवाज शरीफ के बगैर हम कुछ भी नहीं। FIA ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की रुकन कौमी असम्बली शानदाना गुलजार को 14 मार्च को लाहौर तलब कर लिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि सदारती इलेक्शन के अमल को गैर आईनी समझते हैं। खुद को अपोजिशन कहने वाले भी असम्बली को जाली समझते हैं। नई हुकूमत 9-10 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। फॉर्म 65 पर मुश्तमिल पार्टी सरबराह का सर्टिफिकेट भी जमा कराया गया। मरकजी और सूबाई सतह पर 9 मुंतखब पार्टी ओहदेदारों की तफसीलात शामिल। नेपरा का माहाना फ्यूल प्राइस और सहमाही एडजस्टमेंट की 20 समातें दोबारा करने का फैसला। दोबारा समातों का फैसला एपलेट ट्रिब्यूनल के हुक्म पर किया गया। दरखास्तों की असर 9 समात 14 मार्च को होगी। 15 समातें माहाना फ्यूल प्राइस और 5 समातें सहमाही एडजस्टमेंट से मुताल्लिक है। एपलेट ट्रिब्यूनल ने 13 फरवरी को नेपरा के अहकामात को कलअदम करार दिया। रमज़ान मुबारक की आमद से काबिल महंगाई का तूफान रही सही कसर मुनाफा माफिया ने निकाल दी। लाहौर में प्याज मजीद 15 रुपए किलो महंगे। सरकारी कीमत 250 रुपए मुकर्रर, बाजार में 300 रुपए किलो में फरोख्त। टमाटर की कीमत 130 से बढ़ाकर 145 रुपए किलो मुकर्रर। गिरा फरोश 180 रुपए किलो में फरोख्त कर रहे हैं। लहसुन की सरकारी कीमत 595, बाजार में 750 रुपए किलो में बिकने लगा। 515 रुपए वाला अदरक 650 रुपए फी किलो में फरोख्त। मटर, आलू, सब्ज मिर्च और लीमू भी मुकर्ररा कीमत से जायद में बेचा जाने लगा। गिरा फरोशों ने LPG के निर्ख 40 रुपए किलो बढ़ा दिए। बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम आज दाखिल होगा। बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला 13 मार्च तक जारी रहेगा। गवादर के स्कूल्स में पानी मौजूद, तदरीसी अमल बहाल न हो सका। बालाई इलाकों में कल से बारिशों की पेशगोई। सिंध में 10 और 12 मार्च के दौरान बादल बरसेंगे। सक्खर, जैकबाबाद, कश्मोर, लाड़काना और दादू में बारिश का अलर्ट। इस्लामाबाद और पंजाब में 11 से 14 मार्च तक बारिशों और चंद मकामात पर यालाबारी की पेशगोई। NDM के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग के बायस राब्ता सड़कें बंद होने के भी खदशात हैं। सयाह मौसम देखकर सफर का इरादा करें। कराची में आज और कल मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। गजल, लोक गीत हो या सूफियाना कलाम, पठान खान ने जो भी गाया कमाल गाया। सरायकी वसेब के लेजेंड गुलकार को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। उनकी पुरसोज आवाज आज भी मद्दाहों पर वज्द तारी कर देती है।